روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے بہت عاجز تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور ارشاد فرمایا میں بہت جلد زمین پر ایک زبردست عذاب نازل کرنے والا ہوں، تو اپنے اہل و عیال کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کر لی۔ مقررہ وقت پر جب طوفانی سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیٹے کو بھی کشتی میں بیٹھنے کو کہا، اے بیٹا اگر تو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ ورنہ پانی میں ڈوب جاؤ گے۔ کنان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تیراکی میں ماہر تھا اور وہ اس خوبی پر بہت مغرور تھا۔ اس نے بڑی بدتمیزی سے اپنے والد محترم کو جواب دیا، اے نوح تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں تمہاری اس کشتی کی ضرورت نہیں، میں فن تیراکی میں ماہر ہوں، میری شمع اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے میرے پاس موجود ہے، پھر میں تیری شمع کی کیوں پرواہ کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا کلمہ بد اپنی زبان سے مت نکال، یہ طوفان عذاب الہی محب بلا ہے، تیری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی، تم اتنا نہیں تیر پاؤ گے، آخر کہاں تک تیرو گے، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں گے، یہ عذاب الہی ساری شمعیں بجھا دے گا اور صرف حق کی شمع جلتی رہے گی، بیٹا میری بات مان لو اور کشتی میں آ جاؤ۔ کنان نے ہنس کر کہا، اے نوح تو میری فکر نہ کر، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی تک پانی کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام چیخ اٹھے، اے بے خبر ایسا مت کرنا، اس طوفان میں اونچے سے اونچے پہاڑ بھی مٹی کے ذرے کی طرح حقیر ہے اور اللہ اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی اس عظیم عذاب سے نہیں بچائے گا، میری بات مانو، ضد اور غرور چھوڑو اور کشتی میں آ کر بیٹھ جاؤ، سلامت رہو گے۔ کنان نے جواب دیا، اے نوح علیہ السلام میں نے پہلے کبھی تیری نصیحت مانی تھی جو اب مانوں گا، تو مجھ سے اس بات کی امید کیوں کرتا ہے کہ میں تجھے سچا مانوں گا، یاد رکھو میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔ غرض کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنے بیٹے کو عذاب الہی سے ڈرانے اور سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس بدبخت نے بحث و تکرار جاری رکھی یہاں تک کہ ایک سرب فلک تیز و تند موج آئی اور کنان کا سارا غرور اس میں بہہ گیا۔ بیٹے کا عبرت خیز منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے رحیم و کریم اور تمام جہانوں کے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل بیت اس طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ کیا میرا بیٹا ہی؟ حق تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح علیہ السلام جسے ہم نے غرق کیا وہ ہرگز تیرے اہل بیت میں سے نہیں تھا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے علاوہ ہر غیر سے بیزار ہوں، پس تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح جو اس طوفان میں غرق ہوئے وہ سب نافرمان تھے، مگر تو چاہے تو میں ان سب کو ایک ہی لمحے میں دوبارہ پیدا کروں، لیکن ایک کنان کے لیے میں تجھے آزردہ نہیں کروں گا، لیکن پھر کہتا ہوں وہ تیری علم میں سے نہیں تھا۔ یہ ارشاد سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو تیرے ہر کام میں راضی ہوں، اگر تجھے منظور ہو تو مجھے بھی اس عذاب میں غرق کر دے، میں راضی برضا ہوں، اگر تو مجھے ہلاک کر دے گا تو وہ موت بھی میرے لیے زندگی کی طرح ہوگی، میں تیری ذات کے علاوہ کسی اور پر نظر نہ رکھوں گا۔